بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے نفلی عبادت کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں۔ اگر تہجد کی نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر کیوں آتے ہیں؟ صرف یہ کہنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس سے بخش دوں۔ اللہ تو ساتویں آسمان پر بھی ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے خاص بندوں سے ملاقات کے لیے، اپنے بندوں کی بات سننے کے لیے، اپنے بندوں کی عرض، اپنے بندوں کی التجائیں سننے کے لیے، جو رات کو بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں اور ان کا گڑ گڑانا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں نہ آتے، بلکہ وہ تو انہیں نوازنے، ان کے دلوں کو سکون دینے، ان کی بے چینی کو دور کرنے، ان کی مشکلیں اور ان کی جو چھپ چھپ کے اللہ سے سرگوشیاں کرنے کی کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ ان کی ہر دعا کو اپنی حکمت کے مطابق پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یقین کرو اللہ کی رحمتیں ان بندوں کو ہمیشہ ڈھانپ لیتی ہیں جو تہجد کی نماز سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے جڑ جاتے ہیں، جن کا یقین ہو جاتا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کو، رات کو پچھلے ٹائم اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی کوئی بھی دکھ والی بات، خوشی والی بات لوگوں کو، رشتہ داروں میں نہیں شیئر کرتے، وہ اللہ سے ہی شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا اللہ سے اتنا مضبوط اور اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ ان کو اپنی ہر بات اللہ کو سنا کے ہی، اللہ تعالیٰ کو بتا کے ہی اور اللہ سے شیئر کر کے ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے منصوبوں کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے، لیکن جب سمجھ آ جاتے ہیں تو انسان کو اللہ پر بہت پیار آتا ہے اور اپنی قسمت پر رشک آتا ہے۔ اللہ کے ہر منصوبے، ہر حکمت، اور جو وقتی طور پر انسان کو سمجھ نہیں آتی اور انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو جان لو اللہ کا ہر منصوبہ ہر حال میں انسان کے لیے بہتر ہی نہیں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا اور اللہ سے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا اور اس کے دروازے پہ بار بار آنا اور اس کے سامنے دامن کو پھیلائے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب انسان اللہ کے دروازے پر بار بار آتا ہے، رات کو اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا بستر چھوڑ کے، تو اپنا آرام چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازنے میں دیر نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی عہدے اور اس کی حیثیت نہیں دیکھتے، اپنی وسعت اور اپنی بادشاہی کے مطابق نوازتے ہیں۔ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ ہی نہیں میں شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور دیکھ رہا ہوں تم کس مشکل میں اور کس پریشانی میں مبتلا ہو۔ ہمیں اللہ تسلی دیتا ہے، ہمیں ہماری امید باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم نشکری میں کیا کیا جملے بول دیتے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت شکر گزار اور اللہ سے مانگنے کی
اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا آخرت بہتر کرے۔ جب کہ آپ کو کچھ مانگنا بھی نہیں آتا، آپ دامن پھیلا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو کے جب آپ اللہ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس رب کو بہت ترس آتا ہے، اس کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میرے سے کیسے بات کرے اور کس طرح میرے سے مانگے۔ تو اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے، وہ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، وہ ہمارا دامن دیکھ کے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ کتنی حیرت والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بھی جگہ پہ نا امیدی کا واقعہ نہیں بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں رو رو کر بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخرکار ان کو ان کے بیٹے کے ساتھ بینائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے سخت اذیت سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ یہ ساری مثالیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی، قرآن پاک میں ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ میرے بندوں کا میرے پہ توکل اور یقین مضبوط ہو جائے، اور میرے بندے میرے دروازے کے سوا کہیں نہ بھٹکتے پھریں، اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور لوگوں کے دروازوں پر نہ بھٹکتے پھریں، یہ میرے پاس آئیں سیدھے اور میرے سے مانگیں اور میں اپنے بندوں کو عطا کروں۔